बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? यकीनन अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का जो टॉपिक है कोई मुश्किल टॉपिक नहीं, लेकिन रोज़मर्रा का एक टॉपिक है। घर के अंदर, दोस्तों में, जॉब की जगह पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ताल्लुकात में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब जो तज़ादात हैं, कॉन्फ्लिक्ट को उर्दू में हम क्या कहेंगे? तज़ाद। मेरी और उसकी सोच नहीं मिलती, मेरा और उसका सोचने का अंदाज़ एक नहीं है। मैं कुछ कहती हूँ, वो कुछ कहता है। चलें बात शुरू करते हैं एक स्टोरी से। कुछ अर्सा पहले मैंने ड्राइविंग सीखी, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक बात की। ज़ाहिर है नई नई ड्राइविंग सीख रही थी, तो बड़ा शौक़ भी था कि थोड़ा तेज़ ड्राइव किया जाए, एक्सेलरेटर पे पूरा पाँव दूँ, गाड़ी बहुत तेज़ भागे। तो इसी तरह एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, एक बात सिर्फ आपने मेरी याद रखनी है, आपको ड्राइविंग में कभी कोई नहीं हरा सकता। मैं बड़ा एकदम ना पुरजोश हो गई कि शायद ये कोई ऐसा टिप बताने वाले हैं कि जो मैं मिनटों में गाड़ी सीख जाऊंगी और कभी गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं होगी। उन्होंने कहा मैडम, आपने सिर्फ अपने गाड़ी को सेफ रखना है। आगे से यानी कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, इधर से आपकी गाड़ी जा रही है। आपने ये नहीं देखना कि आने वाली गाड़ी आपको सेफ रखेगी, आपने उस गाड़ी को भी सेफ नहीं रखना। न आपको वो गाड़ी सेफ रखेगी, न आपने उसको रखना है। आपने खुद को सेफ रखना है। अपनी प्रॉपर लाइन में चलेंगी, अपने वाली साइड पे चलेंगी, आप सेफ रहेंगे। आज इस टॉपिक को तैयार करते हुए मुझे वो एग्ज़ाम्पल कोट मतलब याद आया वो वाक़या कि मैं उसको एज एन एग्ज़ाम्पल कोट करूं। अब इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कैसे कोट किया जाए? कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, नेगेटिविटीज़, एक पर्सन के हाथ में नहीं होती। हमेशा ताली दो हाथों से बजती है ना। क्या होता है, मेरे बल्कि बहुत पुरानी एक बात सुनी हुई है कि जब आपने देखना हो कि अगले के दिल में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब आपने ये देखना हो कि अगले के दिल में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप अपने दिल में झांक कर पहले उसकी इम्पोर्टेंस देखिए। बिल्कुल 100% माना हुआ तजुर्बा है कि अगर आपने अगले के दिल में अपनी अहमियत देखनी है, जब उसकी अहमियत अपने दिल में देखेंगे तो वाज़ेह हो जाएगी। आपको मैं सिक्स्थ सेंस बता देगी कि आप वहाँ पे किस लेवल पे मौजूद हैं। बिल्कुल मतलब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ना कुछ ऐसे मादे रखे हैं, जब हम कोई दूसरा शख्स मुझे देखेगा, मुझे पता होगा कि अब इसकी स्माइल भी क्या बता रही है, इसका जो गुस्सा है वो क्या बता रहा है। कई दफ़ा तो स्माइल भी अगले को एक्सपोज कर रही होती है, अगले के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके एक्सपोज हो रहे होते हैं। आज सेकंड डे है, मैं नेगेटिव थॉट्स पे बात कर रही हूँ। बेसिकली नेगेटिव थॉट्स पे बात करना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने दोनों एनर्जीज़ रखी हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी रखी है और नेगेटिव एनर्जी भी रखी है। लेकिन हम ज़्यादा जो फोकस है वो नेगेटिव एनर्जी पे करते हैं, पॉजिटिव पे नहीं करते। मतलब अगर अगले ने हमारे साथ 9 दफ़ा अच्छाई कर दी और एक दफ़ा वो गलती से उसकी और मेरी जो सोचें हैं वो मैच नहीं हुई, तो हमने कहा कि भाई हमेशा मेरे साथ तो यही होता है, ये शख्स या ये मेरी जो दोस्त है, ये हमेशा, या जो मेरा बॉस है या फ़लाँ रिलेटिव जो है, वो हमेशा मेरे लिए नेगेटिव सोच ही रखेगा। ठीक। अब हम क्या होता है, मुझे फ़ील हुआ कि जो सामने वाला बंदा है वो मेरे लिए मैं नेगेटिव सोच रखता है। मैं किसी से ये बात कर दूँगी तो जिस थर्ड पर्सन से बात करूँगी, हाँ नहीं ये तो है ही ऐसा। अब ये जो वर्ड है ना, ये तो है ही ऐसा, इसको हम एक पूरा राई से ना पहाड़ बना लेते हैं कि हाँ ये वाकई ऐसा है। अब उस ऐसे में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, हम उसके ऊपर एक ब्लॉक्स बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो राई से पहाड़ बनता जाता है। हमेशा यही होता है। देखें, एक दफ़ा मैंने पढ़ा था, बल्कि एक पोएम थी
انگلش کی بک میں، اور پوائزنس ٹری، کہ وہاں اس میں یہ تھا کہ آپ ایک درخت کے پاس جائیں، ہرے بھرے درخت کے پاس جائیں، اور اپنا زہر اندر کا اس کے اوپر انڈیلنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ نیگیٹو تھاٹس اپنے ذہن میں لائیں اور نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیں، تو کچھ عرصے میں وہ جو ٹری ہے وہ مرجھانا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں نے خود پڑھا تھا کہ آپ پودوں سے جب باتیں کرتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں کریں، پودے زیادہ اچھے پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں۔ سیم یہی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ جو ایکس ریز، وہ جو ریز آتی ہیں نا، صرف ریز وہ نہیں ہیں جو آنکھوں کے تھرو آتی ہیں، ریز آپ کے مائنڈ سے دوسرے مائنڈ تک بھی جاتی ہیں۔ جیسے ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی کم جوشی سے ہاتھ ملا رہا ہے، ہاتھ ملانے کا انداز بھی آپ کی پرسنالٹی کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے مائنڈ سے پازیٹیو یا نیگیٹو ریز نکلتی ہیں وہ آپ تک آتی ہیں، آپ کی ریز سامنے والی شخص تک جائیں گی، سامنے والے کی آپ تک آئیں گی۔ آپ جسٹ یہ اتنا دیکھ لیں کہ ہم گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم کئی دفعہ جتنی بھری ہوئی گاڑی ہوگی ضروری تو نہیں ہم سب کو جانتے ہوں، اب آپ دل کے ساتھ تجربہ کیجئے گا، تو وہ جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو تجربہ کیجئے گا، یا راستے میں کوئی ایسا ان نون شخص ملتا ہے جسے آپ نہیں جانتے، آپ اس کو دل سے مسکرا کے دیکھیں، بانڈنگ بن جائے گی، ایک پازیٹیو میسج چلا جائے گا۔ کسی دن آپ اس مسکراہٹ کو، یہ بھی تجربہ ہے، اس کو آپ مت مسکرائیے نہیں، بلکہ آپ اس کو اتنے نیگیٹو وے میں دیکھیے جیسے ہم سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں ان نون شخص کو، آپ کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، پہلے آپ کا اس کی کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا، لیکن وہ جو آپ اس کو دیکھیں گے نیگیٹو ہو کر، آپ کے مائنڈ میں اس وقت منفی خیالات اجاگر ہوں گے، وہ اگر وہ آپ کے ساتھ روز ملے گا، اس کے بعد روز آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے تو ایک نیگیٹو ایفیکٹ آپ کی پرسنالٹی کا اس کے اوپر چلا جائے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے، کانفلکٹس رشتوں کے درمیان جو آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ہمیشہ اس سے پہلے جو ویڈیو آئی اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دو رشتوں کے درمیان ہم مورل ویلیوز کو، اگلے کی مورل ویلیوز کو دیکھتے ہیں، اپنی مورل ویلیوز کو نہیں دیکھتے۔ سیکنڈ یہ کہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی، کیونکہ ایگو جو ہے نا ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پنچ کرتی ہے، ہمارے اندر اچھلتی ہے، ہمارے کان میں ایک منفی سی بات کہہ جاتی ہے، ایک نیگیٹو تھاٹ ڈال جاتی ہے کہ بھئی اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ اس کا نقصان ہے ہمیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اچھے بھلے بنے ہوئے جو رشتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے کلوز ملنے والے ہیں، ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اب دن میں کتنے ہی لوگوں کے ساتھ اگر آپ کسی دن لسٹ بنائیں تو شاید آپ کے جاننے والے ایک علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اب سب کی سوچ آپ کی سوچ کے برابر تو نہیں ہو سکتی، سب کی سوچ آپ کی سوچ کے برابر تو نہیں ہو سکتی، اس شخص کے اندر کوئی تو خوبی ہوگی، آپ ان خوبیوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں، آپ ان خوبیوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ دوسرے شخص کی جو خیالات ہیں ان کو مثبت کریں۔ دیکھیں اس شخص کے خیالات اگر آپ کے لیے منفی ہیں تو کیا ہوا، آپ کے اوپر اس کے منفی خیالات اثر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے اوپر کیا چیز اثر کر سکتی ہے کہ اس کی جو نیگیٹو تھاٹس کو آپ ریسیو کرتے ہیں، اس کے اندر سے جو نیگیٹو ریز نکلتی ہیں آپ کا مائنڈ ان کو ریسیو کرتا ہے اور ان کے اکارڈنگ ویسے ہی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے پوری باڈی میں بالکل بلڈ کی طرح سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو شاید ایسے خیالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ اس کی جرأت کیسے وہ میرے بارے میں منفی سوچے، یا کاش وہ میرے سامنے ہوتا تو میں ایک تھپڑ رسید کر دیتی۔ ایسے خیالات آتے ہیں آپ کے، جیسے پہلے ڈرائیونگ والی بات ہوئی،
تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کے بس میں آپ کی لائف ہے، آپ کے بس میں آپ کی پاورز ہیں، ان پاورز کو کبھی بھی نیگیٹو مت ہونے دیں۔ جب یہ نیگیٹو ہو جائیں گی تو کانفلکٹس آئیں گے، کھینچا تانی آئے گی، تضاد آئیں گے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کی پانچوں انگلیاں ایک ہی ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ٹھیک؟ پانچوں انگلیوں کی شیپ ایک جیسی نہیں ہے، پانچوں انگلیوں کا سائز ایک جیسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں جو 5 انگلیاں دی ہیں ان کا سائز ایک جیسا نہیں ہے، تو آپ جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے، جو مختلف گھروں میں ان کا براٹ اپ ہوا، ان کی اور آپ کی سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے ساتھ جاب پہ کام کرنے والے جو آپ کے لوگ ہیں، کوئی کیسے ماحول میں کسی کا براٹ اپ ہوا، کسی کا اسٹیٹس کیسا ہے، کسی کی ایجوکیشن کیسی ہے، یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ اب آپ کے سوچنے کا انداز اور آپ کے کلیگ کے سوچنے کا انداز کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ جب سوچنے کا انداز سیم نہیں ہو سکتا، جہاں پہ آپ 8 گھنٹے رہتے ہیں وہ سیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جہاں پہ آپ 16 گھنٹے باقی رہ کر آتے ہیں تو وہ بھی تو سیم نہیں ہے نا۔ گھر کے اندر اب آپ کے جو تھنکنگ کانفلکٹس ہیں وہ ہوں گے۔ مزہ کس چیز کا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لیجیے۔ آپ کا جو ایکسرسائز ہے بیسیکلی وہ ایکسیپٹنس ہے۔ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے جو جیسا ہے، جہاں پہ ہے ویسا۔ سب سے بڑی بات ویورز ایکسیپٹنس ہے۔ کانفلکٹ ختم کرنے کا بہترین جو حل ہے، اب صرف گپ شپ تو نہیں ہے نا، آپ کو حل بھی بتانا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ ایکسیپٹنس ہے۔ دیکھیں ہم بہت سے لوگوں کو، بہت سی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب دوسرا شخص یا دوسرا فریق آپ کی جیسا نہیں سوچتا، ٹھیک، اسے بھی تو مسئلہ ہوگا نا کہ آپ اس کی جیسا نہیں سوچتے، جیسا وہ سوچ رہا ہے آپ کی سوچ ویسی نہیں ہے، جو اس کی پسند ہے وہ آپ کی پسند نہیں ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھیے اور آسان ترین حل یہ ہے کہ ہر شخص کو ایکسیپٹ کیجیے ایز اٹ از۔ آپ اپنے دماغ میں مشکل ہوگا بٹھا لیجئے کہ بھئی میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ سوچ ایمرج ہو جائے گی، یہ سوچ بیٹھ جائے گی، تو بہت سے معاملات از خود آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو کانفلکٹس ہیں نا وہ نہیں آئیں گے، وہ جو ہمیں مشکل دیتے ہیں وہ کانفلکٹس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ضرورت کیا ہے؟ آج سے یہ تھوڑا سا ایکسرسائز کیجیے کہ آپ نے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کیجیے۔ بہت شکریہ ویورز، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے۔